بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف ایک شخصیت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے وفات تک آپ کے ساتھ تھیں۔ اس شخصیت کا نام برکہ ہے، لیکن تاریخ انہیں زیادہ تر ان کی کنیت ام ایمن سے جانتی ہے۔ جس وقت سیدہ کائنات حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، اس وقت اس کمرے میں سیدہ آمنہ کے علاوہ صرف ایک شخصیت تھی اور وہ حضرت برکہ یعنی حضرت ام ایمن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے زیارت کرنے اور مصطفیٰ کریم کو سب سے پہلے گود میں لینے کی سعادت برکہ کو ہی حاصل ہوئی۔ برکہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ کی واحد کنیز تھیں۔ ان کا وطن حبشہ تھا اور وہ خالص سیاہ فام تھیں۔ حضرت برکہ کو بچپن میں ڈاکوؤں نے اغوا کر کے بیچ دیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر پہنچ گئیں، جہاں انہیں کنیز نہیں بلکہ بہن سمجھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ 19 برس کی تھیں، جبکہ حضرت برکہ کی عمر 13 برس تھی۔ حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ گھر میں صرف 3 ہی لوگ تھے، جناب آمنہ، برکہ اور رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت کی پرورش میں برکہ جناب آمنہ کے ساتھ معاون و مددگار تھیں۔ حضرت عبداللہ تجارت سے واپس آتے ہوئے صرف 25 سال کی عمر میں یثرب کے اندر اپنے ننیال بنو نجار کے ہاں فوت اور دفن ہوئے۔ آقا کریم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو جناب آمنہ کو لے کر جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب گئیں۔ واپس مکہ آتے ہوئے ابوا کے ویرانے میں اللہ نے رسول اللہ کی والدہ گرامی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان مشکل ترین حالات میں صرف برکہ رسول اللہ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے ہی جناب آمنہ کی تدفین فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ ذرا تصور کیجئے، عرب کے چٹیل پہاڑ اور میلوں تک ویرانہ، ایک یتیم بچہ اپنی ماں کو کھو رہا ہے۔ ایسے میں اس بچے کو صرف ایک ہستی گلے لگانے اور دلاسا دینے والی ہے۔ اس انسان سے اس بچے کا کیسا گہرا رشتہ جڑ گیا ہوگا۔ 2-2.5 برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل انتہائی شفیق دادا جناب عبد المطلب علیہ السلام بھی جدا ہوئے۔ رسول اللہ جناب ابو طالب کے گھر آ گئے۔ برکہ بھی آقا کے ساتھ چلی آئیں۔ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 مائیں تھیں، فاطمہ بنت اسد اور برکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں ماؤں سے اور دونوں ماؤں کو رسول اللہ سے شدید محبت تھی۔ 25 برس کی عمر میں جب رسول اللہ کا نکاح ہوا تو حضرت برکہ اسی طرح خوش تھیں جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کی خانہ آبادی پر آباد ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ خدیجہ سے برکہ کو ملوایا تو برکہ کا تعارف یوں کروایا: اے خدیجہ، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ رسول اللہ یہ بات تا حیات کہتے رہے۔ رسول کریم کی جناب خدیجہ سے شادی کے وقت برکہ کی اپنی عمر 38 برس کے لگ بھگ تھی۔ رسول اللہ کی پرورش کی دن میں برکہ نے کبھی اپنی شادی کے بارے سوچا بھی نہ تھا، لیکن رسول اللہ چاہتے تھے کہ حضرت برکہ کا گھر بھی بس جائے۔ پہلے تو وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہ تھیں، لیکن رسول کریم اور جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آخر منا لیا۔ برکہ کو باقاعدہ طور پر آزاد کر کے ان کی شادی یثرب کے قبیلہ خزرج کے ایک شریف اور خوشحال مرد عبید بن زید سے کی گئی۔ یہ رشتہ سیدہ خدیجہ نے کروایا تھا۔ عبید کو سیدہ خدیجہ غالباً تجارت کے حوالے سے جانتی تھی۔ یہ شادی خوشگوار تھی۔ برکہ کے ایک بیٹے ایمن اس شادی سے پیدا ہوئے۔ یوں
आप ایمن ہو گئیں۔ آپ کے بیٹے ایمن اصحاب رسول اور مجاہدین اسلام میں سے ہیں، جنگ حنین میں شہید ہوئے۔ پہلی وحی کے آس پاس کے دور میں عبید بن زید وفات پا گئے۔ حضرت ایمن اپنے بیٹے کے ساتھ یثرب سے واپس مکہ رسول کریم کے پاس آ گئیں اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ سابقون الاولون یعنی انتہائی ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ اس وقت حضرت برکہ کی عمر کوئی 55-56 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کون جنت کی عورت ایمن سے نکاح کرے گا، تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک زید بن محمد کہلاتے تھے آگے بڑھے اور عمر میں ایمن قریباً 23 برس کم ہونے کے باوجود بیوہ ایمن سے نکاح کیا۔ حضرت زید اور حضرت ایمن کی عمر میں بہت فرق تھا، لیکن دونوں کی شخصیت بہت ملتی تھی۔ دونوں بچپن میں اغوا ہوئے اور غلام بازار میں بیچے گئے۔ دونوں رسول کریم کے آزاد کردہ غلام تھے اور دونوں آقا کو بہت پیارے تھے۔ دونوں اول درجے کے مومن اور عاشق رسول تھے۔ حضرت ایمن کی عمر کے پیش نظر کسی کو امید نہ تھی کہ اس نکاح سے کوئی اولاد ہوگی، لیکن اللہ نے زید بن حارث اور حضرت ایمن کو ایک بیٹا اسامہ بن زید عطا فرمایا۔ حضرت اسامہ رسول اللہ کو بے حد پیارے تھے۔ رسول اللہ اسامہ کو کندھوں پر سواری کرواتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، چہرہ دھوتے اور پیار کرتے۔ لوگوں نے رسول اللہ سے کوئی سفارش کروانی ہوتی تو وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرواتے۔ اسامہ سے آقا کی اس غیر معمولی محبت کی وجہ یہ ہے کہ اسامہ کے ماں اور باپ دونوں ہی رسول اللہ کی زندگی کے عزیز ترین اور انتہائی قریبی لوگوں میں سے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے۔ یہ ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت ایمن نے بھی بہت سی جنگوں میں شرکت کی۔ وہ ہر جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ رہتی اور ان کی نظر سرکار پہ ٹکی رہتی۔ ان کی عربی بھی کمزور تھی، تبھی بہت سے مزاحیہ واقعات روایت کیے گئے ہیں۔ ان کے شوہر موتا اور بیٹے ایمن حنین میں شہید ہوئے۔ اونٹنی کے بچے والا واقعہ بھی ان کے ساتھ پیش آیا ہے، اور سب سے اعلیٰ بات ان کی قبر جنت البقیع میں ایسے رخ پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف چہرہ ہے، یعنی ساری عمر سرکار کو آنکھوں کے سامنے رکھا اور مرنے کے بعد بھی سامنے ہی ہے۔